اب ہم بات کر رہے ہیں اس وراثت کی جس میں ہدایت تھی، ہدایت پر رہنے کی، اور وہ ہے کہ ہمیشہ نماز قائم کرنا۔ اور اب آتے ہیں ڈرا دینے والی آیت پر، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد، ان لوگوں کے بعد جو اس وراثت پر قائم رہے، ان کے بھی بعد ایک اور ایسی جنریشن آئی، نسل آئی، جو کہ خلف تھے، جو کہ فضول تھے، ناکام تھے، مایوس کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جو اگلی نسلوں میں آنے ہیں ان کو خلف کہا اگر ان میں کوئی خیر ہے، یعنی یراد منہ من خلف الاخیار ویراد من خلف بسکون اللام الاشرار۔ عربی میں جب آپ کہتے ہیں خلف تو اس میں آنے والی ان نسلوں کی بات ہے جس میں خیر ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں خلف، جب اس کو سکون سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سکون کی علامت ہوتی ہے اس میں، تو یہ وہ آنے والی نسلیں ہیں جو کہ مایوس کرنے والی ہیں، جو کسی کام کی نہیں ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بعد خلف آئے، ایک ایسی جنریشن جو کہ مایوس کرنے والی تھی۔ اب ان میں ایسا کیا تھا جو کہ مایوس کرنے والی جنریشن تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے یہ فرما رہے ہیں، ایک ایسی قوم، ایک ایسی نسل آئی جس نے ضائع کر دیا، کوئی خیر کی بات نہیں آ رہی ان سے۔ اور ان کے اندر مین غلط بات کیا ہے؟ جو سب سے پہلا المیہ ان کے ساتھ ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ وَلَمْ يَقُلْ تَرَكُوا الصَّلَاةَ فَقَدُوا الصَّلَاةَ كَانُوا كُسَالَىٰ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُصَلُّوا لم يقل هذا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا یا وہ نماز میں بہت سست تھے، یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کے بارے میں بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بہت ہی زیادہ پرسائز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ کس طرح چیز کو ضائع کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ پیسے کیسے ضائع کرتے ہیں؟ پیسے ضائع کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ کس طرح کوئی موقع ضائع کرتے ہو؟ آپ پیسے اس طرح ضائع کرتے ہو کہ آپ وہاں لگاتے ہو جہاں پہ وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تو اس طرح سے آپ نے اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ اب اس کوئی اچھی چیز تھی، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو آپ نے ضائع کر دیا۔ آپ اپنا وقت ضائع کرتے، ہم کتنی ساری اچھی چیزیں کر سکتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے لیکن آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، تو یہ بھی ضائع کرنے میں آتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو نماز نہیں پڑھتے، اپنے کلام کو یہیں تک محدود نہیں رکھ رہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس نماز سے کوئی اثر نہیں لیتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان سے، وہ ضائع کر رہے ہیں نماز کو۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو اور مجھے بدلنا ہے، پورے طریقے سے ہمیں بدلنے آئی نماز، کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے نماز پڑھنے سے۔ کیوں ایسا ہونا چاہیے بھلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آلریڈی یہ چیز قرآن مجید میں بتا چکے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا کہ لوگوں نے الرحمن کی آیتوں کو سنا، اور جب انہوں نے ان آیتوں کو سنا تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ سجدے میں گر گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن رہے ہوتے ہیں، الرحمن کی آیتوں کو، اور اسی طرح جو آخری فیز ہے آپ کی نماز میں وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی وہ چیز جو آپ فزیکلی کر رہے ہیں نا، اس کو آپ کو ایموشنلی بھی فیل کرنا چاہیے۔ یہ اتنا آپ پر یہ چیز حاوی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام کہ آپ خود بخود ہی سجدے میں گر جائیں۔ یہ صرف کوئی میکینیکل چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جو فطرتاً آپ کو مجبور کر دے کہ آپ سجدے میں گر جاؤ۔ اور ایک اور بات، جب آپ آیات پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کا دل کرنا چاہیے کہ سجدہ کرنے کا فوراً، اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے کھانا بہت کھایا ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں، بلکہ یہ آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اتنی زیادہ زبردست ہیں کہ آپ سے کھڑا ہی نہیں ہو جا رہا، آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں، آپ پر حاوی ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کلام، آپ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سجدہ کب قرآن مجید میں آیا ہوا ہے؟ جب ان جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا کہ وہ ایک عصا جو ہے وہ سانپ بن رہا ہے، اژدہا بن رہا ہے۔ عام لوگوں کو لگا کہ یہ تو جادو ہے، کہ جادوگروں کا بھی بس سانپ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی سانپ ہے، لیکن جو جادوگر تھے ان کو اپنا جادو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ بھائی یہ تو کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ سو انہوں نے فوراً سے کیا کیا؟ وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے۔ اور اسی طرح جو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے اور ہماری کتاب میں بھی ایک نبی کا ذکر ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، تو جیسے ہی انہوں نے کچھ قرآن سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنی اور فوراً سے سجدے میں گر گئے۔ جو سجدہ کرنے کی بات آئی ہے قرآن مجید میں وہ یہی ہے کہ جب ان پر کوئی چیز حاوی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب یوسف علیہ السلام کا خاندان دوبارہ سے ملا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جن کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اور اس طرح وہ اتنے زیادہ مغلوب ہو گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو کس طرح وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ سجدے میں گر گئے، وہ اپنی مدد نہیں کر پائے، وہ خود کو روک نہیں پائے اور سجدے میں گر گئے۔ سجدے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ مغلوب ہو جاتے ہو، آپ پر اثر رکھتی ہے کوئی بات۔ ہماری نماز میں سجدہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کو اور مجھے بھی مغلوب ہونا تھا، ہم پر یہ اثر ہونی تھی۔ لیکن کیا چیز اثر ہونی تھی؟ قرآن ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم قرآن کو سنیں تو حیران ہو جائیں، ہم اندر تک ہل جائیں۔
اللہ تعالیٰ یہ بات بھی قرآن میں لے کر آئے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے سے۔